اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اپنے پروردگار کی نعمتوں کا بیان کرتے رہنا۔ قرآن مجید میں جو لفظ نعمت ہے، ٹھیک ہے، یہاں جو نعمت کا لفظ استعمال ہوا ہے کئی معنوں میں استعمال ہوا ہے، اور اس کی جو اپلیکیشن ہے، اس کا جو اطلاق ہے وہ مادی فزیکل سینس میں بھی ہے اور معنوی سینس میں بھی ہے، دونوں طرح کی نعمتوں پر ہوتا ہے۔ اور تحدیث جو ہے، حدث کا جو ورڈ ہے نا، تحدیث کے معنی کیا ہیں؟ بیان کرنا، اظہار کرنا، چرچا کرنا، بتانا، لوگوں کو ایکسپریس کرنا، ٹھیک ہے۔ جن لوگوں نے اس کو فزیکل سینس میں لیا، یعنی کہ مادی نعمتوں کے حوالے سے، تو انہوں نے پھر اس کا مطلب یہ لیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے جو مال اور اسباب دیے تھے، جو دولت دی تھی، آپ نے ان کا اظہار کیا، آپ ان کا اظہار کریں، یعنی جو مال اور اسباب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے عنایت ہوا، ان تمام تر نعمتوں کی تحدیث یا اس کا اظہار وہ ان کو کس طرح سے کریں گے؟ اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کر کے کریں گے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کیا، ٹھیک ہے۔ ہمارے ہاں عام طور پر ہم اس آیت کی جو تفسیر ہے اس میں یہ رائے بہت مشہور ہے کہ اس سے مراد کیا ہے کہ مادی جو فزیکل جو نعمتیں ہیں ان کا اظہار اپنے اوپر کرنا، یعنی اگر آپ کو اللہ نے اچھا پہننے کو دیا ہے، اوڑھنے کو دیا ہے تو آپ پہنیں، ٹھیک ہے، آپ پھٹے ہوئے کپڑے نہ پہنیں، آپ جو اگر آپ کو اللہ نے بلیس کیا ہے تو آپ اچھا لباس بھی تن کریں، آپ اچھا کھانا بھی کھائیں۔ اگر ہم اس رائے کو درست تسلیم کریں تو پھر یعنی ایک طرح سے اس کی جو اپلیکیشن ہے پھر وہ ان لوگوں پر ہوگی جو کہ بہت زیادہ کنجوس ہیں یا پھر ایک طرح سے درویش ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک حدیث اور ایک حدیث میں ہے یہ بھی ہے کہ جس میں انہوں نے انہی لوگوں کی طرف اشارہ ہے کہ جس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ، جب اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے پر نعمت کرتا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ اس کا اثر اس پر ظاہر ہو، ورنہ عام طور پر جو انسانوں کی جو اکثریت ہے وہ کیا کرتی ہے، وہ عام طور پر یعنی جو کچھ ان کو اپنی عام طور پر ہم یہ دیکھتے ہیں نا کہ انسانوں کی جو میجورٹی ہے وہ اپنی ذات تک ہی خدا اس حد تک ہی خدا کی نعمتوں کا اظہار کرتی ہے، یعنی کہ مجھے کچھ اچھا ملا ہے so generally the attitude is کہ I will keep it for myself, for my children، ٹھیک ہے نا۔ مگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انسانوں میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو اپنی زندگیوں میں سادگی اختیار کرتے ہیں، یعنی بائی چوائس وہ کم سپینڈ کرتے ہیں، اور اس سادگی کو پھر اپنانے کی وجوہات ہو سکتی ہیں، اور کئی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ اچھا، کچھ لوگ تو شاید اس لیے کرتے ہوں گے کہ وہ کنجوس ہیں، ٹھیک ہے، ان کو ڈر لگتا ہے کہ مال جو ہے وہ نہیں رہے گا، لیکن کچھ لوگ ایثار کے لیے، قربانی کے تحت کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کچھ لوگ اگین پاورٹی کے ڈر سے کریں گے، کچھ لوگ احتیاط کی وجہ سے کریں گے کہ دوسروں کے سامنے ہم دکھاوا نہ کریں کہ ان کی فیلنگز ہرٹ نہ ہو جائیں، یا پھر ان کو چھن جانے کا خوف ہوتا ہے، جیسے ہماری سوسائٹی میں ہے، چھن جانے کا خوف بہت زیادہ ہوتا ہے کہ چوری نہ ہو جائے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ مذہب میں جس سادگی کی فضیلت ہے کہ فار ایگزامپل اگر آپ اپنا لائف سٹائل تھوڑا سمپل کرتے ہیں تو وہ آپ کس نیت سے کر رہے ہیں، دیٹ از دا امپورٹنٹ تھنگ۔ اگر آپ وہ سادگی اس لیے اپنا رہے ہیں کہ اس کے پیچھے یہ انٹینشن ہے کہ اف آئی ڈونٹ اسپینڈ سو مچ آن مائی سیلف، تو میں یعنی جو پیسے بچ جائیں گے اس سے میں اپنے رشتہ داروں، یعنی اپنے ارد گرد جو ڈیزرونگ لوگ ہیں ان کی مدد کروں، تو پھر یہ سادگی پھر پسندیدہ ہے، ٹھیک ہے، اپنے لیے بچانے کی نیت سے نہیں بٹ دوسروں کی مدد کرنے کے لیے۔ اور صوفیہ کرام بھی اس سادگی کو زہد کا اعلیٰ درجہ مانتے ہیں۔ اچھا، جن لوگوں کا رجحان معنویات کی طرف زیادہ ہے انہوں نے کیا کہا کہ یہاں پر نعمت سے مراد دین، ہدایت، قرآن اور نبوت کو لیا گیا، یعنی ایک تو ہو گیا نا جو آپ کی ٹینجیبل سینس میں جو نعمتیں ہیں، اور ایک یہ انٹینجیبل نعمتیں ہیں، اور یہ بہت بڑی نعمت ہے، یعنی ان نعمتوں سے زیادہ بڑھ کے بڑی نعمت یہ ہے کہ آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ آپ نے اس زندگی میں کرنا کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو پھر آپ کو دین مل گیا، آپ کو ہدایت مل گئی، قرآن، اور پھر نبوت، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدا کی ان عطا کردہ نعمتوں کا بھرپور اظہار کریں
کہ وہ کس طرح سے، کہ جب آپ کو دین کی نعمت ملی تو پھر آپ تبلیغ کریں گے، آپ اس دین کو لوگوں تک پہنچائیں گے. اور ہمیں اپنی زندگیوں میں تکلیف اور دکھ کے ساتھ ساتھ خوشحالی، خوشیاں اور مسرتیں بھی حاصل ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا. تو عام طور پر انسان، جیسے میں نے کہا، اپنے زندگی کے جو دکھ اور تکلیفیں ہیں ان کو یاد کرتے ہیں اور بہت زیادہ ذکر کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں، بار بار آپ ان تکلیفوں کا ذکر کرتے ہیں اور آپ شیئر کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ. ٹھیک ہے، یعنی کسی حد تک آپ دکھ درد اپنا شیئر بھی کرتے ہیں، لیکن اگر آپ بہت زیادہ کثرت سے انہی واقعات کو یاد کریں گے تو اس کا جو ہماری جو سائیکالوجی ہے یا جو ہمارا مائنڈ ہے اس پہ اس کا نیگیٹو اثر پڑے گا. ٹھیک ہے. اف یو اونلی ریمبر those incidents from your life where you were deprived یا آپ کو کوئی تکلیف اٹھانی پڑی، تو اس کا بار بار ان چیزوں کو یاد کرنے سے آپ کی سائیکالوجی نیگیٹو ہو جائے گی، آپ کی نفسیات پر اس کا منفی اثر پڑے گا اور آپ غمزدہ ہو جائیں گے. اور انسان کے اندر پھر کیا ہو جائے گا، کمپلین کرنے کی نفسیات پیدا ہو جائے گی. یعنی یو آر کانسٹنٹلی کمپلیننگ، یو آر اونلی کمپلیننگ، یو آر اونلی لوکنگ ایٹ دا تھنگز یو ڈونٹ ہیو، یا جو چیزیں آپ کی زندگی میں محرومیاں رہ گئیں بس آپ انہی کا ذکر کر کے اور آپ شکایت کرتے رہتے ہیں. تحدیث نعمت جو یہاں کہا گیا کہ اپنے رب کی نعمت کا بیان کرو، اس کا چرچا کرو، اس کا تقاضا کیا ہے؟ وہ ہم سے یہ ڈیمانڈ کرتا ہے کہ ہم اپنی زندگی کی جو خوشیاں ہیں اور جو نعمتیں ہیں ان کو یاد کیا کریں زیادہ سے زیادہ اور بیان بھی کریں. ٹھیک ہے. اس سے کیا ہوگا؟ اس سے انسان کے ذہن پر مثبت اثر پڑے گا اور شکر گزاری کی جو نفسیات ہے وہ پروان چڑھے گی. یعنی ہمارا جو ایٹیٹیوڈ ہے وہ کیا ہو جائے گا؟ وی ول اونلی بی فوکسنگ آن دا پازیٹیو ایسپیکٹس آف آور لائفز، اور پھر اس سے ہمارے اندر گریٹیٹیوڈ پیدا ہوگا. تو جب انسان شکر گزاری کی یعنی نفسیات ڈیولپ کرے گا تو اس سے اس کے اندر پازیٹیوٹی آئے گی، اور پھر جو نعمتیں اس کے پاس ہیں وہ اس کو بہت زیادہ لگیں گی، اور پھر وہ اس کے مطابق کام بھی کرے گا. کیونکہ ایک نیگیٹو انسان جو صرف کمپلین کرتا ہے، جو کہتا ہے میرے پاس تو یہ بھی نہیں ہے، میرے پاس تو وہ بھی نہیں ہے، تو پھر وہ نہ وہ کنسٹرکٹیو ہوگا، نہ وہ لوگوں کے یعنی نہ وہ اپنے لیے کوئی پازیٹیو چیز ڈیولپ کر سکے گا، نہ اپنے اندر گروتھ لا سکے گا، اور نہ دوسروں کی ہیلپ کر سکے گا. تو اپنی لائف کے جو پازیٹیو ایسپیکٹس ہیں ان کو یاد کرنا. اور اب جو ماڈرن ڈے سائیکالوجی ہے وہ اس پہ بہت زیادہ بات کرتی ہے کہ انسان خوش کیسے رہ سکتا ہے، تو اس پہ بہت کتابیں لکھی گئی ہیں، اور یہی بات کی جاتی ہے کہ گریٹیٹیوڈ، یعنی آپ ایک جرنل بنائیں اور گریٹیٹیوڈ جرنل ہو، اور اس میں آپ روز یعنی آپ کچھ لکھیں کہ یعنی آپ صبح اٹھ کے اگر چائے کا کپ بھی پی رہے ہیں اور یو آر انجوائنگ دیٹ کپ آف ٹی، تو آپ یہ بھی لکھیں کہ آئی لوڈ ہیونگ مائی مارننگ ٹی. یا آپ کوئی اچھا نظارہ دیکھ رہے ہیں تو آپ اس کے لیے بھی شکر گزار ہوں. ٹھیک ہے. آپ اٹھ کے چل رہے ہیں، آپ واک انجوائے کر رہے ہیں، آپ اپنے کسی رشتے کو انجوائے کر رہے ہیں، کوئی بچے کو دیکھ کے آپ کو پلیجر مل رہا ہے. یعنی ایوری لٹل تھنگ ان یور لائف وچ از برنگنگ یو پلیجر اینڈ ہیپینس، آپ اس کو نوٹ ڈاؤن کریں، اور آپ یہ دیکھیں کہ کچھ دنوں تک وہ بڑھتا جائے گا. یعنی آپ زیادہ سے زیادہ چیزیں نوٹس کرنے لگیں گے، یعنی آپ ریئلائز بھی نہیں کر رہے کہ کتنی نعمتیں ہیں. ٹھیک ہے نا. تو جب آپ کا فوکس بدل جائے گا اینڈ یو ول اسٹارٹ نوٹسنگ the good things in your life, you will realize کہ there is so much good, there is so much to be thankful for کہ ایکچولی اس کے مقابلے میں جو نیگیٹیوٹی ہے یا جو ڈیپریویشن ہے وہ کم ہے. ٹھیک ہے. اور اس سے انسان، جیسے میں نے کہا، خوشی، اس کے اوپر آج کل بہت بات ہوتی ہے کہ مادی طور پہ تو ہمیں چیزیں مل جاتی ہیں، لیکن اندر سے جو خوشی ہے اس کے اوپر آج کل بہت بات کی جا رہی ہے. ایون آؤٹ سائڈ دا ریلیجس سرکلز، ایون آؤٹ سائڈ دا ریلیجس سرکلز بات کی جاتی ہے کہ خوشی کیسے انسان حاصل کرے. تو یعنی اگر ہم اللہ تعالیٰ کی یہ بتائی ہوئی ان انسٹرکشنز پہ عمل کریں تو ہمیں وہ جو انر پیس ہے یا جو وہ انر جو خوشی ہے وہ بھی حاصل ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. آمین. السلام علیکم.